اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، آپ کی زبان میں برکت دے اور آپ کی اس زبان کو دین کی اشاعت کا ذریعہ بنائے۔ دل تو ایک دو تقریریں ایسی آئیں، انہوں نے متن کا کام دیا، ارادہ تھا اس کی شرح کروں، عادت سے مجبور ہوں، پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے ہٹ کے مختصر سی بات موضوع سے متعلق کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ علماء دیوبند مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی صحابہ کرام کا ایک بچھڑا ہوا قافلہ ہیں جو اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے تھے اور ان کا ظہور اس زمانے میں ہوا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات واقعی حقیقت پر مبنی ہے۔ ہم اپنے اکابر کی اگر زندگی دیکھیں، ان کا علم، تفقہ، عمل، دیگر ان کے جتنے امور ہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے گہری مشابہت ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سرخیل دیوبند، جن کے نام سے دیوبندیت جانی پہچانی جاتی ہے، یا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، رہتی دنیا تک ان حضرات کا نام چمکتا دمکتا رہے گا۔ دیوبند ایک پسماندہ علاقہ تھا، آج پوری دنیا میں دیوبند کو شہرت حاصل ہے، اور یہ صرف ان حضرات کے علم اور عمل کا نتیجہ ہے۔ پھر آپ گہرائی سے ان حضرات کے معمولات کو دیکھیں، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اللہ نے ان کو جو فقاہت عطا کی تھی، اعلیٰ درجے کی فقاہت۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو ابو حنیفہ زماں کہا جاتا ہے۔ ایسے نہیں، آپ ان کے فتاوی رشیدیہ اٹھا کے دیکھیں، ان کی سوانح حیات پڑھیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں سیاہ ستہ گنگوہ کے اندر پڑھایا کرتے تھے۔ دارالعلوم کے فضلاء ایک سال حضرت گنگوہی کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ اکیلا بندہ سیاہ ستہ اور حدیث کی دیگر کتابیں پڑھاتا، ختم کرتا تھا۔ صرف تقریر یا تلاوت نہیں ہوتی تھی، حضرت کے امالی بھی موجود ہیں۔ پہلے زمانے کے محدثین کا یہ انداز تھا حدیث پڑھانے کا، اپنے طلبہ کو لکھواتے تھے۔ وہ امالی بھی آج بھی آپ کو بڑی بڑی لائبریریوں میں مل سکتے ہیں، بخاری کے، ترمذی کے، مسلم کے۔ خیر، مختصراً ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ علماء دیوبند کی فقاہت بیان کرنے پہ آئیں، ایک ایک عالم دیوبند کی فقاہت گھنٹوں لگ سکتے ہیں بیان کرنے پہ۔ میں صرف ایک واقعہ، آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کو، علم کو انہوں نے سمجھا کیسے تھا۔ برملا کہا جا سکتا ہے، آج اگر گنبد خضرا اپنی اصل شکل کے اندر موجود ہے تو یہ بھی علماء دیوبند کی مرہون منت ہے، ورنہ آپ کے سلفی سعودی ان کی آنکھوں میں یہ چبھتا ہے۔
انہیں قطعاً برداشت نہیں ہے۔ خیر ان کے پاس بھی صحیح حدیثیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب سن 1920 سے 30 کی دہائی میں سعودی عرب کے اکثر علاقے فتح ہوئے، شاہ عبد العزیز نے فتح کیے، سن 1938 میں سعودی عرب کے اندر تیل نکلا۔ مزے کی بات، اس سے پہلے امریکی کالا پانی کہہ کے سعودیوں سے، سعودی عرب کے لوگوں سے، عربیوں سے یہ تیل لے جاتے رہے۔ سعودی عرب کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کتنا قیمتی ہے، تیل تو پہلے سے نکل چکا تھا، لیکن سن 1938 میں آ کے پتہ چلا کہ یہ قیمتی چیز ہے۔ خیر جب مکہ فتح ہوا، مدینہ بھی فتح ہو گیا، ریاض فتح ہو گیا، تو شاہ عبد العزیز نے، جو وہاں کا بادشاہ تھا، فرما روا تھا، وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا پیروکار تھا، سلفی تھا۔ اس نے اپنے زیر تسلط علاقوں کے اندر اعلان کروا دیا، کسی بھی قبر پر قبہ اگر بنا ہو تو اس کو گرا دیا جائے۔ اور بنیاد ایک صحیح حدیث تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آخری زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جتنے ہمارے زیر تسلط علاقے ہیں ان کے اندر جاؤ، کہیں بھی قبر کے اوپر اگر قبہ بنا ہے اس کو گرا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرا دیے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بھی ایسے کیا، اور یہ صحیح حدیث ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ چنانچہ شاہ عبد العزیز نے جب یہ آرڈر جاری کیا تو اس پر عمل ہوا۔ اب اگلا ان کا ہدف تھا روضہ رسول، جن پر شروع سے ہی پہلے چھت تھی، ترکیوں نے بعد میں ایک قبہ سا بنا دیا۔ اگلا ہدف وہ تھا۔ یقیناً پوری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدت کا تعلق ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق منسوب کوئی بھی چیز ہو، میڈیا پہ باتیں آئیں تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا رد عمل آیا کہ یہ نہیں ہوگا، نہ ہم ہونے دیں گے۔ وہ رد عمل شاہ عبد العزیز کے لیے قابل برداشت نہیں تھا، ورنہ ساری دنیا بائیکاٹ کر دیتی۔ ایک بادشاہ کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس نے یہ کیا، اچھا اس کو فل اعتماد تھا، مکمل اعتماد تھا کہ ہمارے پاس صحیح حدیث ہے، اس کے مقابلے میں لوگ کیا پیش کریں گے۔ اس نے ایک مباحثہ کروایا، اعلان کیا کہ ہم ایک بحث رکھ لیتے ہیں، جن کے دلائل مضبوط ہوں گے اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے، اور پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء کو بلایا۔ تو ہندوستان سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری، اس طرح کے 6 حضرات کا وفد سعودی عرب پہنچا اس بحث میں حصہ لینے کے لیے۔ اب سعودی علماء جتنے بھی تھے سب نے وہی صحیح حدیث پڑھی، اور کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس، اس کے مقابلے میں عقل ہے ہی نہیں، اور ان کو ناز تھا ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے، اور بجا بھی تھا ناز ان کا۔ باری آئی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دیوبند کے اس وفد کے متکلم مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ توجہ سے میری بات توجہ سے سنیے گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جب باری آئی، بات شروع کی، تو خطبے کے اندر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پڑھی، بظاہر جس حدیث کا اس موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آخری عمر کے اندر جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت عائشہ کو کہنے لگے، میری خواہش ہے کہ بیت اللہ کی اس موجودہ عمارت کو گرا دوں، اس کی بجائے اس کو بنائے ابراہیمی پر قائم کروں۔ بنائے ابراہیمی میں 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا، ایک خارج ہونے کا، اور جو فرش تھا سطح زمین کے برابر تھا۔ ان کافروں نے جب اس کی دوبارہ تعمیر کی، 2 دروازوں کی بجائے ایک دروازہ رکھا، اور اس کا دروازہ بھی سطح زمین سے اوپر۔
مقصد یہ تھا ہماری چودراہٹ باقی رہے، ہم جس کو چاہیں اندر جانے دیں، سیڑھی لگے، سیڑھی ہمارے پاس ہو، جس کو چاہیں داخل کریں، جس کو چاہیں خارج ہونے دیں، ہماری چودراہٹ باقی رہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری خواہش ہے اس کو بنا ابراہیمی کے مطابق قائم کروں، لیکن مجھے خوف ہے تیری قوم کا نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے کہیں یہ دوبارہ پھر نہ جائے، اس لیے اس کو اسی حال پہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب غور سے اس حدیث کا روضہ رسول پر بنے ہوئے قبے سے بظاہر کوئی تعلق نہیں۔ یہ حدیث بیت اللہ کے بارے میں، بیت اللہ کی عمارت کے بارے میں ہے، اور زیر بحث مسئلہ تھا روضہ رسول پر بنا ہوا قبہ، گنبد خضرا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال یہ کیا کہ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مستحب امر، ایک اچھا امر تھا، صرف اس خوف سے کہ لوگ کہیں مرتد نہ ہو جائیں، باتیں نہ کرنے لگ جائیں کہ محمد آیا اپنی منمانی کرتا ہے، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑا، یہ طعنہ تو ہمیں پہلے ہی ملتا تھا، مزید اس طرح کی باتیں کر کے لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اور پھر اس عمارت کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے ان کو 25 سے 30 سال کا زمانہ لگا، عرصہ لگا، اس کے ساتھ عقیدت اور محبت کا تعلق وابستہ ہو چکا ہے۔ اگر میں گرا دیتا ہوں ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچے گی۔ کوئی ضروری امر تو ہے نہیں، واجب تو ہے نہیں، فرض تو ہے نہیں، تو ایک عمارت کے ساتھ لوگوں کا محبت کا تعلق وابستہ ہو چکا ہے، اس لیے میں نہیں گراتا۔ آپ نے جرت نہیں کی۔ تو حضرت فرمانے لگے آج غلط صحیح جو آپ کہیں، حدیث صحیح کے مخالف صحیح، اگرچہ ہمارے پاس ایک اور بنیاد بھی ہے قبہ کے باقی رکھنے کی، گنبد خضرا کے باقی رکھنے کی، اس لیے کہ ناجائز وہ ہے جو قبر بنانے کے بعد چھت ڈالی گئی ہو، ممانعت اس کی ہے، اور روضہ رسول کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ روضہ رسول پر، مزار اقدس پر چھت پہلے سے موجود تھی، چھت پہلے سے موجود تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک بعد میں بنی ہے، اس لیے وہ اس حدیث صحیح کے مخالف بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اس ڈھانچے کے ساتھ، اس عمارت کے ساتھ کروڑ ہا مسلمانوں کی عقیدت وابستہ ہے، ان کا تعلق ہے محبت کا، پیار کا۔ آپ یہ گرا کے ان لوگوں کے جو عقیدت کے جذبات ہیں ان کو مجروح کریں گے، اس لیے کسی طور پر بھی یہ مناسب نہیں ہے۔ اب دیکھیے بظاہر حدیث کا کوئی تعلق نہیں، لیکن استدلال حضرت کی فقاہت کہاں پہنچی، معاملے کی سمجھ کہاں تک لے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا، شاہ عبدالعزیز اسی میٹنگ کے اندر موجود تھا، صدر اجلاس تھا، وہ دیکھ رہا ہے، غور سے سن رہا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 2 گھنٹے اس پر تقریر کی، 2 گھنٹے، کسی اور متکلم کو اتنا ٹائم نہ ملا، نہ اتنا بول سکا۔ حضرت نے 2 گھنٹے کلام کیا عربی کے اندر، متکلم اسلام ایسے تو نہیں کہا جاتا ان کو۔ اور جب حضرت خاموش ہوئے تو شاہ عبدالعزیز اپنے عربیوں کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے عجیب الہندی، اس ہندوستانی کو جواب دو، کوئی ہے جواب دینے والا؟ تو پورا ہاؤس خاموش، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ اعلان ہوا کہ روضہ اقدس پر جو گنبد خضرا ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ تو جہاں علماء دیوبند کی فقاہت کی اس سے ایک جھلک ملتی ہے، نظر آتی ہے، وہاں اتنا بڑا عقیدت اور جذبات کا مرکز اگر آج قائم ہے تو وہ علماء دیوبند کی وجہ سے قائم ہے۔ ہمارے لیے یہ نسبت کوئی چھوٹی نسبت نہیں ہے، بہت بڑی نسبت ہے۔ ہم اس نسبت کو اپنی نجات کا مدار سمجھتے ہیں، عقیدہ ہے ہمارا۔ علماء دیوبند اللہ تعالیٰ کی مقدس اور چنیدہ شخصیات تھی۔ جیسے
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کو چنا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کے لیے۔ مخصوص لوگ تھے، ہر کسی کو وہ صحبت حاصل نہیں ہوئی ایمان کے ساتھ، اور ان صحابہ کرام کی جو قربانیاں تھیں وہ لازوال ہیں، ان گنت ہیں، اور انہی صحابہ کرام کی قربانیوں سے ہی دین آگے چلا۔ 1300 سال بعد اگر دین کے مٹنے کے آثار بظاہر نظر آ رہے تھے، بدعت کا غلبہ ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی نقش قدم، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس جماعت کو پیدا کیا جس نے دین کو دوبارہ زندہ کیا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، علماء دیوبند سے پہلے ہندوستان کے اندر صرف ایک خاندان ملے گا آپ کو، محدود، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان۔ وہ یوں سمجھ لیں انہوں نے ایک کمک مہیا کی، ہندوستان کے اندر دین کی تجدید کی ایک کمک مہیا کی، اور علماء دیوبند اس قافلے کے وہ بن کے انہوں نے وہ دین کی تجدید کا جو بیڑا تھا وہ اٹھایا، اور پوری دنیا تک دین دوبارہ اصل حالت کے اندر لوگوں تک پہنچایا۔ اس لیے علماء دیوبند ہمارے محسن ہیں۔ آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہے، ماشاءاللہ اس دفعہ ایک اچھا موضوع آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھ لگا، اپنے اکابر دیوبند کی حیات۔ کم از کم اس موضوع پر ایک کتاب حضرت مدنی کی حیات پہ ہو، حضرت نانوتوی کی حیات پہ ہو، یا اگلے مسابقے ہیں، اس نسبت سے صرف تقریر یاد کر لینا یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ چند کلمات زبان سے اچھے کلمات ادا ہو رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ان حضرات کی حیات پر کوئی کتاب بھی ساتھ مطالعہ کر لی جائے، اس کا آپ اپنی زندگی کے اندر جو فائدہ ہے واقعی محسوس کریں گے اور دعا دیں گے۔ اس لیے اگر ہو سکے تو ضرور، اگر کتاب خرید نہیں سکتے، موبائلوں کے اندر کتابیں مل جاتی ہیں آپ کو، آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں سے۔ دوسرے مصارف کے اندر موبائلوں کو استعمال کرنے کی بجائے اس کام کے لیے اپنے موبائل کو استعمال کر لیں۔ روزانہ 2 صفحے 4 صفحے 8 صفحے جتنے ہو سکے پڑھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک تو ایک قدرتی بات ہے، فطری بات ہے، بزرگوں کی بندہ مجلس میں بیٹھتا ہے، جو فیوز اور برکات ہیں روحانی طور پر بندہ ان کو محسوس کرتا ہے، حسن محسوس نہیں کر سکتا، یہ حسی چیز نہیں ہے۔ اگر بزرگ موجود نہیں ہے، میسر نہیں آ رہا، ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، بزرگوں کی حیات پہ لکھی ہوئی کتابیں اگر پڑھ لیں تو یہ بھی بزرگ کی مجلس والا ہی کام دے سکتی ہیں، اگرچہ کم صحیح، فائدہ ضرور ہے اس کا۔ وہی انوارات، وہی فیوز، وہی برکات آپ ان کی سوانح پڑھ کے بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ اور پھر کسی بھی بڑے کی زندگی کے تجربات ان کی سوانح کے اندر مذکور ہوتے ہیں۔ اگر میچور پن چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے یا تو اپنے بڑے حضرات کی مجالس میں بیٹھیں یا بڑے حضرات کی سوانح کا مطالعہ کیا جائے۔ اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو یہاں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی توفیق عمل نصیب فرمائے، اور آپ کے لیے یہ مسابقے دین اور دنیا دونوں کی ترقی کا باعث بنائے۔ آپ کی برکت سے ہی ہم انشاءاللہ فخر بھی کریں گے، کرتے بھی ہیں، اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ فخر کریں گے۔ دلی خوشی ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، آپ کی کوئی بھی ویڈیو ہو ہم بڑے فخر سے اس کو شیئر بھی کرتے ہیں،
लोगों को दिखाते भी हैं। यकीनन आप हमारा सरमाया है, आप हमारा सरमाया है। आपकी कोई भी अच्छा वसफ़, आपका कोई भी अच्छा वसफ़ वो हमारे लिए खुशी का बायस है, हमारे लिए फ़ख्र का बायस है। यकीन करें, बंदा बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती हैं, हर इंसान ख़ता का पुतला है, हर इंसान के अंदर ख़ता है, लेकिन किसी भी तालिब इल्म की कोई भी अच्छाई अगर सामने आती है, दिल खुश होता है, दिल से दुआएं निकलती हैं, इसलिए कि आप हमारे हैं, आप हमारे हैं। अपनों की गलती पे पर्दा डाला जाता है, अपनों की गलती पे पर्दा डाला जाता है, हमें उससे सरोकार ही नहीं है। वो तुम्हारा और अल्लाह ताला का मामला है, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। लेकिन तुम्हारी कोई भी अच्छाई हो, बच्चे आके इधर माशाअल्लाह अच्छा बोलते हैं, अगरचे बाज़ तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ होती हैं, अदायगी की गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी खामियाँ मौजूद, लेकिन ये किसी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है कि असातिज़ा के सामने, सब तलबा के सामने इस फट्टे पे आके खड़ा हो जाना, इस फट्टे पे आके खड़ा हो जाना वाकई फांसी का फंदा है। हालांकि इतनी सर्दी है, लेकिन जो बेचारे इधर से उतर के जाते हैं, अब तक उनके वो देख लें पसीना है। कोई आम बात नहीं है ये 5 मिनट का, 4 मिनट का। ख्वाहिश हमारी कोई हो, बेशक आप कैसे बोलें कैसे ना बोलें, लेकिन जितना कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ी आपकी काविश है। अल्लाह ताला इस काविश को भी कबूल करे। आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, हम तो याद रखते ही हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।